یہی میرا ناز و نیاز ہے کہ اسیر زلف رشید ہوں، اس سلسلے کا مرید ہوں، میرا اس پہ دار و مدار ہے۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ جل شانہ کا ہر انسان پر ایک خصوصی فضل ہے۔ جیسے رب کریم کی ذات ہے، ویسے ہی اللہ جل شانہ کے انعامات ہے، عنایات ہے، نوازشات ہے ہم سب پر۔ اور جب اللہ پاک کے عنایات انعامات ایک انسان پر ہو، اب اس نعمتوں پر اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ جل شانہ اس نعمتوں میں برکت عطا فرما دیں گے، اس میں اضافہ فرما دیں گے۔ اور اگر مجھ پر اور آپ پر جو اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں، میں اور آپ اگر اس پہ ناشکری کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ اللہ جل شانہ کی ذات عالی ناراض ہو جائے اور ہم سے وہ نعمتیں چھین لیں۔ اگر انسان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھ پر اللہ کی کون سی نعمتیں ہیں، تو کم سے کم اپنے جسم کو ہی دیکھ لیں کہ اللہ نے مجھے تندرست پیدا کی، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے 2 آنکھیں دی ہیں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ انسان مال کے ہرس میں جو نا مال کے پیچھے لگ جاتا ہے، لیکن اس کی اللہ اگر آنکھیں لے لے اور اس کے پاس کروڑوں اربوں روپے ہوں اور اس کے ساتھ ایک شرط رکھی جائے کہ آپ کو آنکھیں اس صورت میں ملیں گی کہ آپ کے یہ سارے اربوں کربوں روپے ہمیں دے دو، تو وہ اس کو خوشی سے قبول کر لے گا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، اس کے مقابلے میں یہ مال کچھ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جسم کا ہر اعضا یہ بڑا قیمتی ہے۔ دیکھو ہمارے گھروں میں بجلی لگی ہے، گیس لگا ہے، اس کا ہم بل پے کرتے ہیں۔ ہمارے جسم کے اندر اللہ نے کتنی بڑی مشینریاں فٹ کی ہوئی ہیں جو کھانے کو فلٹر کرتی ہے، اس میں سے جو غلاظت کی طرف جاتا ہے اس کو چھانٹی کیا جاتا ہے، جو جسم میں توانائی بنتا ہے، جسم کو قوت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، وہ چیزیں الگ فلٹر ہو جاتی ہیں۔ چھوٹا پیشاب الگ فلٹر ہو جاتا ہے، پخانہ الگ فلٹر ہو جاتا ہے، کچھ خون میں چلا جاتا ہے، پھر جگر جو صاف کرتا ہے خون کو، خون میں جو مواد ہوتے ہیں، زہریلے مواد ہوتے ہیں، اس کو بھی فلٹر کیا جاتا ہے۔ یعنی اندر اگر دیکھا جائے انسان کی کتنی مشینریاں لگی ہوئی ہیں۔ ہمارے گھروں میں بجلی کے پانی کے جو موٹر ہوتے ہیں، اوپر ٹنکیوں میں پانی پہنچایا جاتا ہے۔ اب اس دل کے اندر کتنی 24 گھنٹوں میں کتنی مرتبہ یہ دھڑکتا ہے، یہ پمپنگ کرتا ہے اور پورے جسم کے اندر خون کو سپلائی کرتا ہے، ہم اس کا بل ادا کرتے ہیں۔ یعنی یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس نعمتوں کی قدر انسان کو تب ہوتی ہے جب وہ کسی مرض کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر مثال کے طور پہ کوئی دل کے عارضے میں مبتلا ہو گیا تو اس سے پوچھا جائے تو یہ دل جو ہے نا، یہ کتنی بڑی قیمتی چیز ہے۔ جو بیچارے لوگ ڈائلسس کرواتے ہیں، گردوں کے امراض میں مبتلا ہو چکے ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ یہ گردہ کتنا قیمتی چیز ہے، اس کو یہ قدر آئے گی کہ یہ انسان کتنا قیمتی ہے، اور ہر نعمت اللہ کی کتنی قیمتی چیز ہے۔ انسان کا اگر صرف ناخن ہٹ جائے نا تو یہ بھی بہت بڑی قیمتی چیز ہے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ کی ذات کو ہم پہچانیں کہ ہمارے جسم کے اندر اللہ نے کتنی نعمتیں عطا کی ہمیں۔ ہم دنیا کے اس میں نہ پڑیں، دنیا مچھر کا پر ہے، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ خدا کی قسم اگر دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی، اللہ کافر کو ایک وقت کا نوالا نہیں دیتا۔ جو اللہ کے نافرمان بندے ہیں، اللہ ان کو کھلاتا نہیں، لیکن دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اللہ کافر کو بھی دے رہا ہے، مسلمان کو بھی دے رہا ہے، سب کو دے رہا ہے۔ حالانکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ دنیا جو ہے یہ مسلمان کے لیے قید خانہ ہے، اور جنت کے لیے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مسلمان تو قید خانے میں ہے، آزمائشوں میں ہے، قید ہے، اللہ کے حکموں کا پابند ہے۔ جیسے اللہ جل شانہ کا حکم ہوگا، نبی علیہ السلام کا جو طریقہ ہوگا اس کو وہ اس پر چلے گا، وہ تو جب جا کے اس کو دنیا اور آخرت اللہ بنا کر دے دے گا۔ میرے ساتھیوں، ہم پابند ہیں، ہم کسی مخلوق کے پابند نہیں، ہم اپنے رب کے پابند ہیں۔
کس کے پابند ہیں؟ رب کے پابند ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ہم میں اور آپ کو کیوں پیدا کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انسان اور جنات کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا گیا۔ دنیا کا مشاہدہ ہے کہ جب انسان کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے اور جب وہ بیکار ہو جاتی ہے تو پھر اس کو کباڑ میں ڈال دیا جاتا ہے، اس کو بندہ سجا کے نہیں رکھتا، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طریقے سے ہم اللہ کی نظر میں کباڑ نہ بنیں، ہم اللہ کی نظر میں کباڑ نہ بنیں۔ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جس کے اندر حیا نہیں پھر وہ جو چاہے کرے وہ۔ حیا ایمان کا شعبہ ہے، بڑا شعبہ ہے ایمان کا، کہ جس کے اندر حیا جس کی ختم ہو جائے پھر اس کی مرضی جو چاہے وہ کرے، اس کو چھوٹ دے دی جائے۔ میرے جی ساتھیوں، تو ہم اس چیزوں کو دیکھیں، ہم اللہ کے حکموں کے اندر جھگڑے ہوئے ہیں، ہم اللہ کے احکامات کے پابند ہوئے ہیں۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ جب انسان ایک جانور رکھتا ہے، بکری رکھتا ہے اپنے پاس، گائے رکھتا ہے، بھینس رکھتا ہے، جس مقصد کے لیے اس نے رکھا ہوتا ہے، اس کو دودھ کے لیے یا گوشت کے لیے، جب وہ بیمار ہو جاتی ہے یا گوشت اس کا ایسی بیماری لگ جاتی ہے کہ وہ اس کا گوشت جو زہریلا بن جاتا ہے یا وہ دودھ دینا چھوڑ دیتی ہے، تو یا تو وہ کسائی کی دکان پہ چلی جاتی ہے یا تو ہم خود اس کو ذبح کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے مقصد سے وہ ہٹ چکی ہے۔ یہ خانقاہ میں بلف لگے ہوئے ہیں، اب اس کا مقصد کیا ہے؟ روشنی دینا۔ اب جب یہ اپنے مقصد سے ہٹ جائے گا، روشنی دینا ہمیں چھوڑ دے گا، تو یہ یہاں لگا رہے گا، ہم اٹھا کے کیا کریں؟ کباڑ میں پھینک دیں گے نا۔ اس طریقے سے میرا اور آپ کا بھی ایک مقصد ہے، اللہ نے ہمیں جو دنیا میں بھیجا ہے کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ جب میں اور آپ اپنے مقصد سے ہٹ جائیں گے تو اللہ کی نظروں میں کباڑ بن جائیں گے۔ میرے ساتھیوں، ہم اللہ کی نظروں میں کباڑ نہ بنیں۔ اب ہم کافر کے ساتھ اپنے معاملات لے کر نہ چلیں، وہ الگ ہے، ہم الگ ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ ایمان والا بڑا قیمتی ہے، سب سے بڑی دولت تو اللہ نے اس کو دے دی ہے۔ سب سے بڑے عظیم جو دولت ہے وہ لا الہ الا اللہ کی دولت ہے۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے، خدا کی قسم سے، کہ اسی نعمت کا اگر ہم شکر ادا کر لیں نا، یہ بہت عظیم نعمت ہے کہ پوری انسانیت قیامت تک جو انسان آئیں گے اس میں سے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، ہمیں چھانٹی کیا، ہمیں ایمان والا بنایا، ہمیں اس کلمے والا بنایا۔ یہ بہت عظیم دولت ہے۔ ایک شخص نے ساری زندگی اللہ کے نافرمانی میں گزار دی، لیکن اس نے ایک مرتبہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کی ذاتی علی پر یقین تھا، لیکن اللہ کو مانتا تھا، دین کو مانتا تھا، جو اعتقادی ایمان ہے اس پر پورا اس کا یقین تھا، لیکن فرق کیا ہے کہ عملی ایمان کے اندر اس سے کوتاہیاں بڑی ہو گئیں، اس نے عمل اختیار نہیں کیا۔ جیسے نماز فرض عین ہے، اب اس نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی، لیکن رب کو تو رب مانتا ہے، یہ بھی تو مانتے کہ نماز اللہ کا حکم ہے، لیکن اس سے یہ گناہ ہو گیا کہ اس نے اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کیے۔ لیکن اس کا یہ کلمہ اتنا عظیم ہے نا، اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ جب اس کو حدیث میں آتا ہے نا کہ گناہوں کی جیسے گناہ ہوں گے اس کے مطابق اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، لیکن ایمان والا ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، اس کو نکال دیا جائے گا۔ جب اس کو جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تو جہنم میں اس کو کافر تانے دیں گے۔ کافر ان سے یہ کہیں گے کہ دیکھو آپ نے بھی تو زندگی میں اللہ پر ایمان لایا تھا، کلمہ پڑھا تھا، آج ہمارے ساتھ جو ہے نا عذاب کے اندر مبتلا ہو، اس وقت اللہ جل شانہ کی ذات یعنی وہ جوش میں آئے گی، وہ رحمت میں آئے گی، فرشتوں سے حکم کر دیا جائے گا جاؤ میرے اس بندے کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرو۔ اب یہ ایک کلمہ کتنا ہے، یہ کتنا عظیم ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، دنیا کے سارے خزانے خرچ کر کے اس کو نہیں حاصل کیا جا سکتا۔ میرے جی ساتھیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا کے لالچ میں نہ پڑیں، دنیا کے مال کے پیچھے اپنے آپ کو پاگل نہ کریں۔ اگر ہم نے پڑھنا ہے اللہ کے پیچھے پڑھیں، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو سنت اعمال سنت طریقے ہیں، مبارک طریقے ہیں اور روحانی طریقے ہیں، دنیا اور آخرت میں خیر کے طریقے ہیں، کامیابی کے طریقے ہیں، عظمت کے طریقے ہیں، عزت والے طریقے ہیں، اس پر ہم چلنے کی کوشش کریں۔ دنیا، یقین کرے، دنیا کی مثال ایسی ہے، مثال کے طور پہ ایک کار ہوتی ہے، باہر سے وہ بڑی خوبصورت نظر آتی ہے، لیکن اگر اس کو الٹا کر دیا جائے، اس کے انجن کو دیکھا جائے، آئل سے بھری ہوتی ہے، دھول مٹی سے بھری ہوتی ہے، کیچڑ سے اس کے ٹائر بھرے ہوتے ہیں۔ تو یہ دنیا کی مثال ایسی ہے کہ شیطان ہمیں اس کو خوبصورت کر کے دکھاتے ہیں، اندر اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ یہ دنیا مچھر کا پر بھی نہیں ہے، مچھر کی پر کی پھر بھی حیثیت ہے، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر دنیا کی حیثیت ہوتی، اللہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پہ سب چیزیں نچاور کر دیتا۔ اب اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ آپ چاہو تو یہ احد کے پہاڑ، مدینے کے پہاڑ، مکے کے پہاڑ آپ کے لیے سونا چاندی کے بنا دوں، جیسے آپ چلتے جائیں گے آپ کے ساتھ یہ پہاڑ بھی چلے۔
آپ کہو تو آپ کی پوری اولاد کے لیے، آپ کی نسل کے لیے جنت سے دسترخوان لگاؤں، جنت کے کھانے ہیں، روزانہ کھانے کھائیں، جنت سے کپڑے لباس آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم تھی دنیا کی کیا حیثیت ہے، فرمایا نہیں یا اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، ایک وقت کا ملے دوسرے وقت پہ صبر کروں اور تیرا شکر ادا کروں، یہی میرے لیے کافی ہے۔ اگر دنیا کی حیثیت ہوتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے محبوب ہے، اس محبوب نے پتھر باندھے، کیوں باندھے؟ دنیا کی حیثیت ہی نہیں ہے۔ میرے ساتھیوں، یہ پتھر باندھنا، بھوک افلاس برداشت کرنا، یہ وہ نہیں کہ حقیر، یہ بندہ حقیر نہیں ہوتا، اس کو ہم حقارت سے نہ دیکھیں۔ اگر یہ اس سے شخص حقیر ہوتا تو صحابہ ایسے نہ کرتے، انبیاء کے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ جس حال میں اللہ اپنے نبی کو رکھے، جس حال میں اللہ اپنے نبی کے صحابہ کو رکھے، تو یہ حقیر والی زندگی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ یہ تو اپنے لوگوں کی جو اللہ کے جتنے قریب ہوتا ہے اتنا ہی اللہ اس کو آزماتا ہے، اتنا ہی اس کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ میری ساتھیوں، ہم اس کو سمجھ لیں، اگر ہماری زندگی میں اللہ ہمیں اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، بعض اوقات انسان پر حالات آتے ہیں، یہ اس وجہ سے آتے ہیں کہ یہ اللہ کے قریب ہو جائے۔ اللہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اور جب انسان پر حالات آتے ہیں اس وقت بھی وہ اپنے رب کو چھوڑ کے مخلوق کے پیچھے لگ جائے، دنیا کے پیچھے، تو یہ شخص کتنا جو ہے نا بدقسمت ہے کہ جہاں اللہ کی طرف متوجہ ہونا، یہ دنیا کے پیچھے متوجہ ہو گیا۔ مثال کے طور پہ اگر ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے گھروں میں کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہماری نگاہ مال کی طرف جاتی ہے، گھر پہ مال پڑا ہوا ہے، پھر دوسری نگاہ ہماری اچھے ہاسپٹل کی طرف جاتی ہے کہ یہ مہنگے ترین ہاسپٹل پہ چلے جائیں، تیسری نگاہ ہمارے بڑے سرجن کے پاس جاتی ہے کہ اس سے اس کا علاج کریں۔ اللہ کو تو ہم نے لیا نہیں صاحب، اللہ کی طرف تو ہماری نگاہ نہیں گئی، لیکن جب مال ختم ہو گیا، ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیا، اس کے بعد آخری نمبر اللہ کی طرف جاتے ہیں کہ اللہ تو کچھ کرنا۔ تو جانا آخر میں جب اللہ کی طرف ہے تو شروع سے ہی اللہ کی طرف نگاہ کر لو، یا اللہ تو نے اس کو بیمار کیا ہے، اب تیرے نبی کا طریقہ ہے سنت علاج کرنا، یا اللہ میں اس حکم کو پورا کرنے جا رہا ہوں، تو شفا دے دے۔ تو پہلے سے اللہ کو ساتھ لے لے۔ ہم نے اللہ کو ساتھ لینا چھوڑ دیا ہے۔ ہمارا ہر مقصد، ہمارا ہر کام کے اندر کوئی نہ کوئی دنیا کا اغراض و مقاصد ہوتے ہیں، ہم نے اپنے رب کو پہچانا نہیں، ہم نے اپنے رب کے ساتھ تعلق بنایا نہیں، ہم نے اپنے اللہ کے ساتھ محبت کی نہیں۔ ہمیں اپنے ماں باپ سے محبت ہے، ہونی بھی چاہیے، اپنے اہل و عیال سے محبت ہے، بیوی بچوں سے محبت ہے، اپنے رب سے نہیں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ ہماری محبت کیسے بنے، اس اللہ کی معرفت ہمیں کیسے حاصل ہو، اس رب کو ہم پہچانے کیسے؟ یہ کیسے ہوگا میرے بھائیوں؟ اسی پہچاننے کے لیے، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے کہ دلوں میں ہماری اللہ کی محبت کی وہ شمع جل جائے، روشن آ جائے، ہمارا دل جو ہے نا اس سے روشن ہو جائے اللہ کی محبت سے، اسی لیے تو اللہ والوں کے پاس جایا جاتا ہے۔ میری ساتھیوں، اللہ والوں کے پاس جانا کس لیے ہوتا ہے؟ اسی لیے ایک تو ہے حکم، دیکھو 4 طبقے نا، ایک انبیاء کا طبقہ ہے، ایک شہداء کا طبقہ ہے، ایک انبیاء کا طبقہ ہے، ایک صدیق کا طبقہ ہے، تیسرا شہداء کا طبقہ ہے، چوتھا صالحین کا طبقہ ہے۔ میرے ساتھیوں، وہ فرماتے ہیں کہ جو فقیہ ہوگا وہ آپ کو مسئلہ بتا دے گا، شریعت اور طریقت میں کیا فرق ہے۔ ہم ذرا ایک سوال ذہنوں میں آتا ہے نا کہ ایک شریعت ہوتی ہے، پیر طریقت کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے؟ بھائی شریعت کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسائل آپ کو بتاتے ہیں۔ کیا بتاتے ہیں؟ مسائل۔ جیسے اس کا آپ کو کوئی عالم بتا دے گا کہ مسئلہ کہ نماز ایسے پڑھو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ایک مسئلہ ہے۔ بھائی حدیث کا مفہوم ہے نا، اگر ہم علماء سے پوچھیں گے نماز کیا ہے، نماز کے فضائل سنیں گے، نماز کیسے پڑھنی چاہیے، تو عالم یہی کہے گا نماز ایسے پڑھو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو ایسے کیسے ہوگا؟ اب اسی دیکھنے کو سیکھنے کے لیے اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں۔ جب اللہ والے اپنے ذکر سے دلوں کو صاف کرتے ہیں، دلوں پر رگڑے لگاتے ہیں، یہیں سے اللہ کی محبت جب دل میں آ جاتی ہے، اللہ کی معرفت آ جاتی ہے، جب یہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اس کو اللہ نظر آتا ہے۔ یہ ایمان کا حصہ ہے، اس کو ہم معمولی چیز نہ سمجھیں۔ یہ ایمان کا حصہ، کس کا حصہ ہے؟ ایمان کا۔ ایک صحابی آتے فرماتے یا رسول اللہ میں نے رات ایمان کے ساتھ گزاری ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں، ایک طرف میرے جہنم آتی ہے، ایک طرف جنت آتی ہے، میرے سامنے میرا اللہ ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مہر لگا دی، فرمایا بے شک آپ نے ایمان کے ساتھ صبح کی۔ یعنی جب انسان کو یہ حاصل ہو جائے، اس کو ایمان فرمایا ہے،
اسی کو ایمان کو سیکھنے کے لیے تو اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں. کس لیے جاتے ہیں؟ نام کے لیے جاتے ہیں. کس لیے جاتے ہیں؟ اور کیا مقصد ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دنیا میں کمتر سمجھے، ہم سے سب اعلیٰ ہیں، ہم کسی کام کے نہیں ہیں، ہم اپنے آپ کو سب سے بڑا گناہ گار سمجھے، اوروں کو نیکوکار سمجھے. اس لیے تو اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارے اندر عاجزی آ جائے، ہمارے اندر انکساری آ جائے، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی معرفت آ جائے. حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اب تو آپ کو عالم تو مسئلہ بتا دے گا کہ اللہ کے نور سے دیکھتے، یہ نور کون بتائے گا؟ یہی تو اللہ والے بتائیں گے نا آپ کو. یہی تو آپ کو وہ نور کا علم سکھائیں گے. علم دو طرح کے، ایک علم ظاہر ہے اور ایک علم باطن ہے. ظاہری علم کے ذریعے آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ نماز ایسے پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ لو. اب یہ جب باطن پہ محنت کرو گے تب تمہیں باطن چیز نظر آئے گی، اللہ تمہیں نظر آ جائے گا. اب اور کسی کو نظر نہیں آئے گا، جس نے محنت کی ہوگی اس کو نظر آ جائے گا. ہر قدم چدار سے پر رسی مالی دل رفتار درویشان، رحمان بابا کا شعر ہے نا. تو یہ عرشوں پہ جو جاتے ہیں اللہ والے، یہ کیسے جاتے ہیں؟ یہ باطنی طور پہ ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ جسم کے ساتھ جاتے ہیں. مطلب اس نے محنت کی ہوتی ہے، اتنا اللہ کے ساتھ تعلق. یہ تو صحابہ سے ثابت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ گئے، جنت میں چلنے کی آواز، جبرائیل امین سے پوچھے کس کی آواز ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ، یہ آپ کے غلام بلال کی آواز ہے. وہ چلتا زمین پہ ہیں، آوازیں جنت والے سنتے. اس میں کوئی نئی بات تو نہیں ہے. اسی کو ایمان بنانے کے لیے تو اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، خانقاہوں میں جاتے ہیں، بزرگوں کی جوتوں میں بیٹھتے ہیں. کس لیے ہوتا ہے؟ اور یہی تو سیکھنے کے لیے ہوتے ہیں. اب صحابہ جو تھے ان کا پیر آپ علیہ الصلوۃ والسلام، جس کو نبی امام الانبیاء کی صحبت ملی ہو، جس کو میرے محبوب نے دیکھ لیا، میرے نبی نے، اس کے لیے وہ دیکھنا ہی کام کر. ایک ہوتا ہے نا کہ نظر، ہم تو یہ تو ہمارا ہے نا، حدیث میں آتا ہے نا کہ نظر کا لگنا حق ہے، یقینی ہے، حق ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہے. حدیث کا مفہوم ہے یہ کہ نظر اتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ اونٹ کو ہانڈیوں میں ڈال دیتی ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ جادو خطرناک ہے، جادو سے خطرناک چیز نظر ہے. جادو کام کرے گا تو اس میں ٹائم لگے گا. نظر ایسی چیز ہے کہ دیکھنے کے ساتھ ہی پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے. وہ جب ایک کسی انسان کی آنکھوں کے اندر یہ تاثیر موجود ہے، جب وہ کسی کو دیکھتے ہیں وہاں تباہی ہو جاتی ہے. تو اللہ والے جو جن کے دل میں اللہ ہے، تو ان کی بھی آنکھوں کا اثر ہوتا ہے نا، کہ جب ان کی نیک نگاہیں، اچھی نگاہیں، اللہ کی محبت کی نگاہیں کسی پہ پڑ جاتی ہے، اس کے اندر بھی اللہ کی محبت کی تڑپ پیدا ہو جاتی ہے. تو امام الانبیاء کی جب نگاہ پڑی صحابہ پہ تو اللہ نے ان کو کمال والا بنا دیا. صحابہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں، صحابہ کے پاس بہت کرامات. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قمیض نہیں پہنی ہوئی، دھوپ میں کام کر رہے ہیں، پیٹھ پہ سورج کی روشنی پڑتی ہے، پیٹھ گرم ہو جاتی ہے. جیسے سورج کی طرف غصے سے دیکھتے ہیں، سورج مرجھانے لگتا ہے، وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر مسکرا کے دیکھتے ہیں، واپسی اپنی حالت. تو کرامات ہے نا صحابہ کی، کہ اللہ نے ان کے لیے سورج بھی مسخر کر دیا. یہ کائنات جو ہم لوگ پڑھتے ہیں نا کتابوں میں، کائنات کی تسخیر ہوگی، فلاں کی تسخیر، فلاں کی، کسی کی چیز کی تسخیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے بن جاؤ، اللہ سب تمہارے لیے مسخر خود کر دے. ابراہیم عدن کے لیے ہم سب مچھلیاں مسخر کر دی، سوئی پھینکتے دریا کے اندر، حکم فرماتے میری سوئی نکال کے لاؤ، ہر مچھلی کے منہ میں سوئی ہوتی ہے. تم اللہ کو اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دو، اللہ تمہارے لیے پوری کائنات مسخر کر دے گا. صحابہ کے لیے مسخر کیا. ایران کو فتح کرنے صحابہ آ رہے، آگے دیکھا سمندر ہے، امیر لشکر کو بتایا لشکر نے کہ آگے تو سمندر ہے. امیر لشکر نے فرمایا کہ ڈال دو گھوڑے سمندر میں. صحابہ کا لشکر جب سمندر پہ اترا تو جیسے سمندر کراس کیا، صحابہ فرماتے ہیں خدا کی قسم سے ہمارے گھوڑے کے نال پہ ایک قطرہ پانی کا نہیں لگا. تو اللہ سمندر کو مسخر کر دیتا ہے. آج ہمیں سمندر کے پاس خوف آتے، جب جاتے ہیں اس کی لہریں جب سنتے ہیں تو خوف آتے. کیوں؟ اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے. جس کو اللہ مل جائے پھر وہ مخلوق سے نہیں ڈرتا. مخلوق اس کے لیے کیا ہے؟ مخلوق تو خالق کی بنائی ہوئی چیز ہے، اور بنائی ہوئی چیز تو خالق کی محتاج ہوتی ہے. جس کے دل میں اللہ آ جائے گا تو اس کے لیے سب آسان ہو جائے گا. میرے ساتھیوں، یہ اللہ والوں کے پاس اسی لیے جاتے. اور کیا جاتے؟ کوئی سنگ لگانے نہیں جاتا. اور یاد رکھنا ایک چیز، ہم لوگوں نے یہ ولایت کو اور یہ اللہ والوں کو ایک عجیب چیز بنائی ہوئی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ والا کوئی بن نہیں سکتا، وہ تو شیخ عبد القادر جیلانی تھے، وہ تو خواجہ معین الدین چشتی تھے، ایسے تو کبھی پیدا نہیں ہوں گے. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا بھائی. اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کیا، ولایت کا نہیں بند کیا. نبی کوئی نہیں آ سکتا، مہر لگ گئی ہے. آپ علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میں خاتم النبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. اگر میرے بعد نبی ہوتا کون ہوتا؟ عمر ہوتا. نبوت کے دروازے بندے، ولایت کے دروازے بند نہیں ہے.
انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے، پھر اللہ کی مرضی ہے کتنا نوازتا ہے کہ نہیں نوازا۔ اگر عرف میں ولی کے معنی دیکھا جائے تو ولی کے تو معنی دوست کے ہوتے ہیں، حاکم کے ہوتے ہیں، سردار کے ہوتے ہیں۔ ولی کے معنی تو دوست کے، اللہ کا تو ہر بندہ دوست ہے۔ جو تجارت کرتے ہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ میرا دوست ہے، تو یہ اللہ کا ولی ہے کہ نہیں ہے؟ ولی تو ہر کوئی بن سکتا ہے، بس ہم نے وہ شیطان ہے نا ذہنوں میں وہ ڈال دیتے ہیں۔ میرے ساتھیوں، ولی کے سنگ نہیں ہوتا، اسی طرح ہماری طرح انسان ہوتا ہے، بس اللہ کے ساتھ قرب اور تعلق ہے۔ اگر ہمارا بھی اللہ کے ساتھ قرب اور تعلق بنے گا تو ہمیں بھی اللہ اپنا ولی بنا دے گا، اپنا دوست بنا دے گا۔ کیوں؟ یہ نہیں کہ وہ نہیں بنائے گا، کیونکہ مجھے اور آپ کو پیدا اس لیے کیا کہ تم میری معرفت کو سیکھ لو، میری معرفت کو پہچانو، میری بندگی کرو۔ ہم اپنے مقصد حیات سے ہٹ جاتے ہیں اور پھر جو کہ یہ تو ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ بھائی ہم اپنے مقصد پہ کھڑا ہو جائے نا۔ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، یہ پوری کائنات پہ راج کر سکتا ہے ایک ایمان والا، یہ آسمانوں سے اوپر جا سکتا ہے، آسمان کے دروازے، آسمان کو کراس شیطان نہیں کر سکتا، شیطان کے لیے اللہ نے بند کیا ہوا، ایمان والا جا سکتا ہے۔ میری ساتھیوں، ہم اللہ والے کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ اور یاد رکھنا، اللہ والوں کے پاس جانا جو ہے نا، جب انسان بیعت کرتا ہے اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے، یہ بیعت کرنا معمولی چیز نہیں ہے۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مفہوم اس طرح سے، فرماتے ہیں کہ جس نے کامل پیر کے ہاتھ پہ بیعت کی، یہ کبھی زندگی ہو کے نہیں مرے گا۔ کیا ہو کے نہیں مرے گا؟ زندگی ہو کے نہیں مرے گا، اللہ اس کو ایمان کے ساتھ موت دے گا۔ یہ بیعت ہونے کی جو ہے نا وہ ہے فوائد ہیں، لیکن شیخ کامل کے یہ نہیں کہ وہ جو ڈوم پیر بنا ہو تو اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لو۔ جو واقعی پیر ہو، جس کو اللہ نے علم دیا ہو، پیر کے پاس علم ہوتا ہے، جس کے پاس علم نہیں ہوتا وہ پیر نہیں ہوتا، وہ شیطان ہوتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ جس کو پیر بنائے اس کو علم نہ دے، اس کو علم دے گا، علم باطن دے گا، علم ظاہر دے گا۔ میرے جی ساتھیوں، یہ تو اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے۔ اب ایک واقعہ دیکھ لے، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا، ان کے واقعات سنتے، علماء سے ان کا نام سنتے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے بہت بڑے فقیہ تھے، علم ظاہر انہوں نے سیکھا تھا، فقیہ تھے بہت بڑے۔ اس کے پاس 100 سے زیادہ دلائل موجود تھے کہ اللہ کی ذات موجود ہے۔ بس ایک دن وہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں گئے، مرید بنے، تھوڑی دیر کا مرید تھا، زیادہ دیر کا نہیں تھا۔ بس یہ گیا، جیسے شیخ نے توجہ ڈالی، اس کو دل کے اندر کوئی حرکت محسوس ہونا شروع ہوگی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ فرمایا تیرے سینے میں جو علم ہے اس کو چھانٹی کر رہا ہوں، اس کو صاف کر رہا ہوں، فلٹر کر رہا ہوں، اس میں سے صحیح چیز رکھ رہا ہوں، غلط چیز کو باہر پھینک رہا ہوں۔ بس اتنی سی صحبت، تھوڑا وقت گزارا۔ اتنا وقت گزارنے کے بعد جب وہ اس مجلس سے چلے گئے، آگے جاتے جاتے جب موت کا وقت آیا، شیطان آ گیا۔ شیطان نے فرمایا کہ اللہ کی ذات موجود ہے، ہاں موجود ہے، دلائل دے۔ یہ اس نے دلیل دے دی۔ شیطان نے ایک دلیل توڑی، چلتے 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 70-80 دلیلیں کراس کر دی۔ شیطان ہر دلیل کو توڑتے گیا، اب پسینہ چھوٹنا شروع ہو گیا۔ اگر میں ایک دلیل نہیں دے سکا، میں تو ایمان سے خارج ہو جاؤں گا، ایمان سے چلے جاؤں گا۔ جیسے اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اللہ نے اپنی شیخ کی شکل دکھائی۔ کیا دکھائی؟ اپنی شیخ کی شکل دکھائی، نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ فرمایا اس خبیث کو بول کہ میں بلا دلیل اللہ کو مانتا ہوں۔ جیسے وہ بولا، وہ شیطان کا تصرف ختم ہو گیا، شیطان کے سوالات ختم ہو گئے، چلا گیا اور اس کی روح پرواز کر کے ایمان کے ساتھ چلا گیا۔ تو یہ تھوڑی دیر جو شیخ کی صحبت تھی، ایک کامل پیر کا ہاتھ پکڑا تھوڑی دیر کے لیے، اس کی برکت سے اللہ نے خاتمہ ایمان پہ کر دی۔ میرے جی ساتھیوں، یہی چیز ہے نا، کہ یہی تو ہوتا ہے کامل پیر، کہ جس کی برکت سے اللہ خاتمہ بھی ایمان پہ کر دیتا ہے۔ میرے ساتھیوں، یہ جو ہم پیر کو چنتے ہیں، جب وہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ چاہیے، ہم ایسے ہوتا ہے نا کہ ہم پیر کے مرید بن جاتے ہیں اور بعد میں جو ہے نا پھر نقص نکالنا شروع کر دیتے ہیں، شیطان ہمیں تصرف مارتا ہے، نفس ہمارے ساتھ ہوتے، بعد میں ہم نقص نکالتے ہیں، یار یہ میری پیر کے اندر تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے اندر یہ چیز ہے، اس کے اندر یہ چیز ہے، اس کے اندر یہ چیز ہے۔ یہی تو تباہی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں، ائمہ تصوف فرماتے ہیں کہ جس نے جو اپنے شیخ سے بدگمان ہو گیا، اللہ اس پہ 2 کالے کتے مسلط کر دیتے ہیں، یہ موت تک اس کو ڈستے رہتے ہیں۔ تو شیخ سے کبھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ بیعت کا ہم نے مقصد ہی نہیں سمجھا۔ بیعت کس کو کہتے ہیں؟ بیعت کا مطلب ہے اپنے آپ کو فروخت کر دینا، اپنے آپ کو بیچ دینا۔ جب اپنے آپ کو بیچ دیا، کسی کے حوالے کر دیا، اب اس کی مرضی جیسے چلائے، اب چوں چراں کا حق نہیں بنتا کہ مجھے ایسا کیوں بولا جا رہا ہے،
یہ کیوں پڑھائی کے لیے دیے جا رہے ہیں، اس کو کرنے کا کہا جا رہا ہے، اس کام کو منع کرنے کا کہا جا رہا ہے، پھر اپنی استادی ختم، اپنے آپ کو شیخ کے حوالے جب کر دیا، اب اس کی مان کر چلنا ہے تو فائدہ ہوگا۔ اور اگر ہم نے بیت ہونے سے پہلے ہی بعد میں بدگمان ہونا ہے تو اصول یہ ہے کہ ہم پہلے اس کی تحقیق کر لیں، بیت ہونے سے پہلے تحقیق کر لیں، یار یہ جو شیخ ہے یہ کیسا بندہ ہے، اس کا عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، کون سے مذہب سے اس کا تعلق ہے، معاملات کا کیسا ہے، عبادات میں کیسا ہے، امانت میں کیسا ہے، معاشرے میں کیسا ہے، یہ پہلے سے یہ تحقیق کر لے، اس کے مریدوں سے ملاقات کر کے تحقیق کر لے، خلفاؤں سے تحقیق کر لے، جب تسلی ہو جائے کہ بندہ ٹھیک ہے، اگر استخارہ کرنا چاہو استخارہ کر لو کہ یا اللہ یہاں مجھے فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ آخری چیز استخارہ کر لو، اگر سمجھ میں نہیں آتا استخارہ کرنے کے بعد جب ہاں کہ فائدہ ہوگا پھر بیت، اس کے بعد بیت کر لو، تاکہ بعد میں آپ کے ذہن میں بدگمانی نہ آئے کہ یار یہ کیا، یہ بعد میں جو بدگمانی آتی ہے نا بیت ہونے کے بعد یہ نقصان دیتی ہے۔ اصول یہ ہے کہ پہلے آپ تحقیق کر لو کہ بندہ کیسا ہے، جب آپ کا دل مطمئن ہو جائے اور جب بیت ہونے لگو اپنے آپ کو اس پر فروغ کرنے لگو تو پھر اس کے بعد پھرنا مت، پھر اس کے بعد اپنے عقل استعمال مت کرنا، کیونکہ دین عقل پہ نہیں ہے، ہم دین کے تابع ہیں، ہمارا عقل دین کے تابع ہے، دین ہمارے عقل کے تابع نہیں ہے۔ اگر ہم ہر چیزوں میں عقل استعمال کرنا شروع کریں گے تو ہم مشرک ہو جائیں گے، کافر ہو جائیں گے۔ اب مثال کے طور پہ ایک بندے پہ جب غسل فرض ہو جاتا ہے تو یہاں عقل استعمال نہیں کرو کہ یار یہ حکم کیوں میں غسل کروں، مان کر چلنا ہے، بس ہمیں سمجھ میں آئے آنا ہے۔ اور جب اپنی عقل استعمال کریں گے تو شریعت سے پھر جائیں گے۔ تو یہ عقل ساری اس کے تابع ہے، یہ دل کی دنیا ہے، یا دل والے بن کے چلو، عاشق بن کر چلو، عقل کو استعمال ختم کر دو۔ پھر جب شیخ کہے کہ یہ کرو تو کرو، منع کر دے منع ہو جاؤ، پھر اپنا عقل استعمال نہیں کرو کہ یہ کیوں ہوا، ایسے کیسے کیا، یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا۔ اس لیے اس سے پہلے، اور یاد رکھنا انسان جب سلسلے میں تعلق ہوتا ہے، سلسلے کے ساتھ جڑا ہوتا ہے تو یہ اس کو فائدہ انسان کو تب ہوتا ہے کہ جب یہ اپنے شیخ کا عاشق ہوتا ہے، شیخ سے محبت کرتا ہے۔ جب تک یہ شیخ سے محبت نہیں کرتا تو یہ اس کی پرواز نہیں جا سکتی ہے، یہ اوپر بلندی پر نہیں جا سکتا، ترقیوں پر نہیں چڑھ سکتا، اس کی ترقی رکی رہتی ہے۔ یہ برکتی بن سکتا ہے، کمال والا نہیں بن سکتا۔ انسان پہلے محبت شیخ سے کرے اور محبت کو کمال تک پہنچائے، شیخ کا عاشق بن جائے، تاکہ اس کو ہر جگہ اپنا شیخ نظر آئے، یہ فنا فی شیخ میں داخل ہو جائے، ایسے اپنے شیخ کا عاشق بنے، جب جا کے اس کو تصوف کے اندر اور اس شیخ سے فائدہ اس کو ہوگا۔ یہ بزرگ کیوں فرماتے ہیں کہ ابھی جو نئے نئے جو ساتھی ہوتے ہیں، جو سالک ہوتے ہیں، ان کو منع فرماتے ہیں کہ کسی اور پیر، ایک پیر کا جب ہاتھ پکڑ لیا بیت ہوگی، کسی اور کے پاس نہیں جاؤ۔ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے اندر شیخ کی محبت وہ نسبت راسخ نہیں ہوتی، اس وجہ سے تصوف کا اصول اس کو منع کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ نقصان اس کا بڑا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی اور بزرگ کی صحبت میں چلا گیا، وہاں یہ اس سے متاثر ہو گیا، کسی بھی وجہ سے متاثر ہوا، اس کی باتوں سے، اس کے کلام سے، اس کے علم سے، اس کی کرامات سے، جس چیز سے بھی متاثر ہوا، اور اس کے دل میں تھوڑی سی بھی اپنے شیخ کے خلاف وہ آ گیا کہ یار میرا شیخ تو نہیں ہے، یہ کامل ہے، تو بس اس کا تو نقصان ہو جائے گا نا اس کا۔ اسی نقصان سے بچانے کے لیے کسی اور کے پاس نہیں جانا چاہیے، جس کا ایک پیر موجود ہو، اپنے پیر سے ہی ٹچ رہے، کسی کے پاس نہیں جائے۔ ہاں جب اس کے اندر وہ شیخ کی محبت اتنی راسخ ہو جاتی ہے کہ اب یہ دوسرے سے اثر نہیں لے سکتا، متاثر نہیں ہو سکتا، پھر مشائخ خود کہتے ہیں کہ جاؤ بزرگوں کے پاس جایا کرو، پھر شیخ خود فرماتے ہیں کہ جایا کرو بزرگوں سے ملاقات کی کرو۔ کیوں؟ اب یہ جب جائے گا کسی بڑے سے بڑے بزرگ کے پاس چلا جائے گا، یا متاثر نہیں ہوگا۔ اس لیے محبت کا ہونا ضروری ہے، اور جس کے دل کے اندر شیخ کی محبت ہوتی ہے اس کو اللہ جو بھی نعمت عطا کرتا ہے تو اس کی نگاہ سب سے پہلے اپنی ذات پر نہیں جاتی ہے، نہ اپنی قابلیت پر جاتی ہے، اور خدا کی قسم سے نہ اللہ قابلیت پر نہیں دیتا، نہ اس کی ذات کی وجہ سے نہیں دیتا، اللہ شیخ کی وجہ سے دیتا ہے۔ یاد رکھنا، جو انسان کو اللہ جو نعمتیں دیتا ہے، جو بلندی دیتا ہے، عروج دیتا ہے، ترقیاں دیتا ہے، یہ شیخ کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کی قابلیت کی وجہ سے نہیں ہوتا، اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ شیخ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس کے دل میں پھر ہر جگہ شیخ آتا ہے۔ یہ جب کسی راستے سے چلتا ہے لوگ اس کی تعظیم کرتے ہیں، لوگ اس کا ادب کرتے ہیں، لوگ اس کا احترام کرتے ہیں، لوگ اس سے محبت سے پیش آتے ہیں، تو یہ اس کا ذاتی کوئی کمال نہیں ہوتا، یہ اس کی قابلیت نہیں ہے، یہ شیخ کی توجہ ہے، شیخ کی دعا ہے۔ تو اس کے دل کے اندر فوراً ہر جگہ شیخ ہی آتا ہے کہ میری شیخ کی توجہ نہ ہوتی، میرے شیخ کی نظر کرم نہ ہوتی تو مجھے کوئی اس طرح پہچانتا بھی نہیں، کوئی مجھے گھاس پہ نہیں ڈالتا۔ تو فوراً جب دل کے اندر شیخ کی محبت ہوتی ہے نا تو اس کے اوپر جو انعامات ہوتے ہیں
تو یہ فوراً رجوع شیخ کی طرف کرتا ہے کہ یہ میرا شیخ کی وجہ ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے اس کے اندر۔ جب اس پر اللہ پاک علوم کھولتے ہیں، اس پہ ادراک کے راستے اللہ کھول دیتے ہیں، نوازنے کے راستے کھل جاتے ہیں، اس پہ اللہ پاک جب اس کے استخارے کھول دیتا ہے، اس کو شرح صدر ہونا شروع ہو جاتا ہے، نور کی آنکھ دے دیتا ہے، تو اس کی توجہ شیخ کی طرف جاتی ہے، اپنے کمال کی طرف نہیں جاتی ہے۔ یہ کمال اپنے شیخ کو سمجھتا ہے کہ میں تو کچھ نہیں ہوں، میں شیخ کی برکت ہے۔ آج ہم بھی جو یہاں بیٹھے ہیں کہ ہمارے اندر کیا ہے؟ نہ قابلیت ہے، کس چیز کے قابل ہے؟ ہم کوئی قابلیت نہیں ہے، جو بھی اپنے شیخ کی وجہ سے ہے۔ شیخ کا اثر نہ ہو، شیخ کی توجہ نہ ہو، شیخ کی نظر کرم نہ ہو، تو ہم بات بھی نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ۔ میرے ساتھیوں، یہ شیخ کی توجہ ہوتی ہے، تو لہٰذا اللہ اگر ہمیں نوازتا ہے تو ہماری شیخ سے اتنی محبت ہونا ضروری ہے، ورنہ پھر ہمیں جو فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ فائدہ نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا کہ انسان اللہ تک خود نہیں پہنچ سکتا، یہ بات پکی اور ٹھکی بات ہے۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی وہی تمہیں اللہ کی محبت تک لے جا سکتا ہے، جس کی رسائی اللہ کی ذات تک ہے وہی تمہیں اللہ تک پہنچا سکتا ہے، اللہ کی رسی سے تمہیں جوڑ سکتا ہے۔ کیونکہ قرآن کے اندر اللہ نے قید لگی، اللہ فرماتے کہ رحمان کا راستہ اس سے پوچھو جو باخبر ہو، یہ راستہ ہر کوئی نہیں بتا سکتا۔ یہاں سے ایک بندہ فیچر روڈ نہیں جا سکتا جس کو راستہ معلوم نہ ہو، جب تک وہ کسی باخبر سے پوچھ نہ لے۔ جب وہ اس کو راستہ بتائے گا، طریقہ بتائے گا، تب وہ چلا جائے گا۔ بھائی طریقہ بتائے گا نا، اس گلی سے جانا، ادھر سے جانا، ادھر راستے میں کھڈے ہیں، ادھر کھدائی ہوئی ہے، وہ راستہ بند ہے، ادھر تمبو لگا، ادھر سے مڑ کر جانا، ادھر سے مڑ کر جانا، تو منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو اللہ والے اللہ تک پہنچے ہوتے ہیں وہی تمہیں طریقہ بتاتے ہیں، وہی تمہیں راستہ بتاتے ہیں، وہی پہنچا سکتے ہیں، خود نہیں جا سکتے۔ خود کیسے جاؤ گے؟ اللہ نے وسیلہ ہی بنائے شیخ کو، بغیر وسیلے کو تو نہیں جا سکتے، کیونکہ دنیا تو دارالاسباب ہے، اور قرآن میں اللہ خود فرماتے ہیں کہ میرے قرب کے لیے وسیلے کو تلاش کرو، بغیر وسیلے کو تو نہیں گزرا۔ میرے ساتھیوں، یہ شیخ وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، یہ نہیں کہ شیخ خدا ہے۔ مانا کہ پیر خدا نہیں ہے پر خدا سے جدا بھی تو نہیں ہے، خدا سے تو جدا بھی نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، پیر خدا نہیں ہوتا، اور جو اس کو خدائی کی طرف لے جائے وہ مشرک ہو جائے گا۔ پیر خدا نہیں ہے، پیر رہبر ہے۔ کیا ہے؟ رہبر ہے، تمہیں چلانے والا ہے، وہ اللہ تک پہنچانے والا ہے۔ یہی وسیلہ ہے، جب اس وسیلے کو ہم چھوڑ دیں گے، مانیں گے نہیں، تو ہم کیسے نہیں پہنچ سکتے۔ حتیٰ کہ ایک بڑا فقیہ ہو نا، شیخ الحدیث ہو، مفتی اعظم پاکستان ہو، اگر اس کا بھی شیخ نہیں ہوگا نا وہ بھی نہیں پہنچ سکتا۔ دعوے کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں، نہیں پہنچ سکتا۔ ایک شخص 40 سال مدرسے میں پڑھے، بخاری شریف طالب علم کو پڑھائے اور خود بھی پڑھتا رہے، قرآن کے درس دیتا رہے، 40 سال نہیں پہنچ سکتا۔ صالحین میں تو ہے، صدیق نہیں بن سکتا۔ ولایت کے اندر درجے ہیں، ایک ولایت عامہ ہے اور ایک ولایت خاصہ ہے۔ ولایت خاصہ جو صدیق کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے، اور یہ صدیق کا جو راستہ، یہ سچے لوگ ہوتے ہیں۔ جیسے صدیقی تھے نا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ یہودی نے سوال کیا کہ آپ کا نبی فرماتے ہیں کہ دروازے کھل نہیں ہل رہی تھی، اتنی دیر میں جہنم بھی گھوم کر آیا، جنت بھی سیر کر کے آیا ہوں، اللہ سے ملاقات کر کے آیا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی نے فرمایا بالکل سچ فرمایا۔ یہی تو سچے کو راستہ ہے اللہ والوں کا، یہی تو سچے لوگ ہیں۔ صدیق کا مطلب سچا۔ جب تک ہم سچے نہیں بنیں گے، سچے کیسے بنو گے؟ سچوں کے لیے سچا کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، بغیر صحبت کے نہیں ہے۔ میرے جی ساتھیوں، تو یہ جو شیخ ہوتا ہے، جو اللہ والے ہوتے ہیں، یہ صادقین ہوتے ہیں۔ علماء کے ساتھ بیٹھو گے اصلاح ہو جائے گی، صالحین بن جاؤ گے۔ صدیق تو نہیں بن سکتے، اور صدیق کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا۔ یہی فرق ہے اس کے اندر کہ ہم نے اب جتنے بھی علماء کو آپ دیکھ لیں، جن کے علم کا ڈنکا بجتا ہے، جن کے آج علماء کے جو نا اللہ نے ان کو مقامات سے نوازا ہے، تو ان کے پیچھے ان کے مشائخ موجود ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ نے تبلیغ کا اتنا بڑا کام لیا، ویسے تھوڑی یہ خانقاہ والے تھے نا، ان کا شیخ موجود تھا نا۔ اللہ نے ان کا پہلے سب کچھ سسٹم بنایا، ان کو بنانے کے بعد اللہ نے فرمایا اٹھو میں تم سے کام لوں گا۔ کیا کام لوں گا؟ یہ کام شروع کرو۔
پھر وہ اپنے شیخ کے پاس خانقاہ جاتے، حضرت میں نے خواب دیکھے یہ اللہ کا یہ آیا، فرمایا تو اللہ تم سے کام لے گا نا. شیخ کو بتا دیتے کہ تیرے مرید سے میں کیا کام لوں گا. یہ اللہ شیخ کو بتا دیتے کہ تیرے مرید سے میں کیا کام لوں گا. اس کے بعد جب کام شروع ہوا پوری دنیا دیکھ رہی، آج پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے. تو اگر وہ اتنا بڑا عالم مانا جاتا ہے تو اس علم کی وجہ سے نہیں ہے، تصوف کی وجہ سے، خانقاہوں کی وجہ سے. قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دیوبند کے بانی جس نے مدرسہ بنایا تو علم کی وجہ سے نہیں، علم تو اس کے پاس پہلے سے تھا. حاجی امداد اللہ ماجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے جب مرید بنے، اللہ نے نواز ایسے علوم کھولے اس کے اوپر ایسے، تو یہ پیچھے دیوبند کا پیر موجود تھا نا، حاجی امداد اللہ ماجر مکی رحمۃ اللہ علیہ. رشید احمد گنگوئی کو دیکھ لو، وہ بھی حضرت کے مرید تھے، جبھی تو آج ان کے علم کا ڈنکا بجتا ہے. آج پوری دنیا جانتی ہے، کس کی وجہ سے؟ تصوف کی وجہ سے. اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھو، 15 سے زیادہ تصانیف کی انہوں نے، کتابیں لکھی. اب یہ کیوں لکھی ہیں؟ آج ان کا نام ہے لوگ جانتے تو علم کی وجہ سے تو نہیں ہے، تصوف کی وجہ سے. برکت تصوف کی ہے، شیخ کی ہے. ان سے جب کسی نے سوال کیا حضرت آپ نے اتنی ساری کتابیں لکھی ہیں، فرمایا میں نے کتب بینی سے زیادہ قطب بینی کی ہے. میرے جی صاحب یہ شیخ ہوتے ہیں. آج دیکھ لو نا جو مدارس ہے، کراچی دارالعلوم کو دیکھ لو تو جس سے اللہ نے مدرسہ بنایا تو اس کا بھی شیخ موجود تھا. بنوریا ٹاؤن کو دیکھ لو تو حضرت بنور رحمۃ ان کے بھی شیخ موجود تھے. تو ان کے مشائخ کے ہاتھ تھے تو ادارے بنے، ان کو کوئی تباہ نہیں کر سکتا، ختم نہیں ہو سکتے، کیونکہ مشائخ کی توجہ تھی. حتیٰ کہ آپ کا پاکستان بنا اس کے پیچھے مشائخ کی توجہ تھی. جزم کو بنانے والے کون ہیں؟ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ. علامہ اقبال کس نے بنایا؟ پیچھے مشائخ تھے. زیادہ دور چلے جاؤ، امام کی طرف چلے جاؤ. فقہ حنفی کا امام کون ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ. فقی تو پہلے سے ہوتے ہیں، لیکن جو اللہ نے اتنا ان کے فقہ کو جو رائج کیا پوری دنیا کے اندر، 80% جو نا فقہ حنفی ہے، 20% میں مالکی، شافعی اور حنبلی ہے. تو یہ اتنا جو اللہ نے مقبولیت دی، کیوں؟ 2 سال امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے علم باطن سیکھا، ان کی مریدی کی، جب جا کے اتنا بڑا اللہ نے ان سے کام لیا. جب نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے، فرماتے ہیں کہ میری عمر 2 سال ہے. مطلب وہ عمر وہ بتائی، علم والی بتائی، یہ علمی بات نہیں کیا. جو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ کی صحبت میں گزارا، اس کو کاؤنٹ کیا کہ یہی بننے کا راستہ ہے. میرے جی ساتھیوں، حتیٰ کہ آپ دیکھ لو جو بڑے بڑے لشکر جاتے تھے، فتوحات کرتے تھے، وہ بھی خانقاہوں سے مشائخ بھیجتے تھے کہ ان کی توجہ ہوتی تھی پیچھے. جو بڑے بڑے آپ کو ادارے نظر آتے، مدارس نظر آتے، تو ان کے پیچھے خانقاہوں مشائخ کی توجہ ہوتی پیچھے. میرے جی ساتھی یہ ہم دیکھ لیں. اس لیے ہم اللہ والوں کے اور کس لیے جاتے ہیں بھائی؟ کیا مقصد ہوتا ہے کہ ہمارے اندر عاجزی آ جائے، انکساری آ جائے، ہم اللہ کا نام سیکھنے والے بن جائیں. قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو یہودیوں نے چیلنج کیا، ہندوؤں نے، مناظرے کا. کس کا؟ یہ پیر کی بتاتا ہوں کہ پیر کس کو بولتا ہے. یہ اب حاجی امداد اللہ ماجر مکی نہیں ہے، قاسم نانوتوی دیوبند کے بانی ہے. ہندوؤں نے چیلنج کیا کہ آپ سے مناظرہ کرنا ہے. حضرت نے دھوبی کو بولا ادھر آ، مناظرہ کرنے جانا ان سے. وہ رونے لگے، حضرت میں تو دھوبی ہوں، میرے پاس تو علم نہیں ہے. کہا تم نہیں جانا ہے مناظرہ کرنا ہندوؤں سے. اب وہ رونا شروع ہو گیا. حضرت نے اپنی پٹکی اتار کے اس کے سر پر رکھی، بولا جاؤ. ایسے جوابات اس کو دے کر آیا کہ مناظرہ جیت کر آ گیا. جب شیخ کی توجہ پڑ گئی، اپنا پٹکی رکھی اس پر، تو ایسے زبان سے اللہ نے علوم جاری کی کہ دماغ ہل گیا اس کے. یہی تو ہوتا ہے علم باطن کہ جس میں اللہ کے ساتھ جب تعلق اتنا بن جاتا ہے. ہندوؤں نے چیلنج کیا کہ ہمیں کوئی اللہ دکھا دے کہ اللہ موجود ہے. قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو جب پتہ چلا، قاسم نانوتوی نے فرمایا میں دکھا دوں تمہیں اللہ. وہ ہندو جو جادوگر تھے وہ سارے بھاگ گئے. فرمایا اور کوئی ہمیں ایسا شخص نظر نہیں آ سکتا جو ہمیں اللہ دکھا دے. کہا اس کے یہ واقعی ہے جو ہمیں دکھا دے گا کہ اللہ ہے. تو دیوبند سے تو جادوگر بھی بھاگتے تھے. تو یہ فیض دیوبند کا ہے نا کہ جادوگروں سے لڑتے تھے، مقابلے کرتے تھے. تو یہ مشائخ نہ ہوتے، شیخ نہ ہوتے تو یہ ہوتا. ہم نے تاریخ نہیں پڑھی، اپنے مشائخ کو پڑھا نہیں ہے. یہ جو علماء ہمیں نظر آتے ہیں نا کہ جن سے اللہ کام لے رہے ہیں، تو یہ پیچھے صوفی ہیں، ان کے مشائخ موجود ہیں. مشائخ کی دعائیں، خدمت ہے کہ انہوں نے مشائخ کی.
میرے ساتھیوں ہم دیکھ لیں اس کو. حاجی امداد اللہ ماجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی چیلنج کیا گیا تھا، مناظرہ کرنا ہے آپ سے. تو یہ اہل علم کو پھر لوگ آزماتے بھی، جن کو اللہ بناتا ہے نا، پھر یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں. جب ان کو چیلنج کیا تو حاجی امداد اللہ ماجر مکی رحمۃ اللہ نے مدرسہ نہیں پڑھا تھا، علم ظاہر نہیں سیکھا تھا انہوں نے، لیکن اللہ نے علم وہابی دیا تھا. جب چیلنج ہوا حضرت نے دن طے کر دیا کہ آؤں گا، چلو مناظرہ ہے. قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، رشید احمد گنگوئی آدمی کو جب پتہ چلا تو حضرت کے پاس چلے گئے، حضرت ہم جائیں گے مناظرہ کرنے. حضرت نے کہا کیوں؟ حضرت آپ نے مدرسہ نہیں پڑھا، آپ نے علم نہیں سیکھا ہوا، آپ تو پیر ہو نا، ہم نے تو کتابیں پڑھی، ہمیں بھیج دو، ہم آپ کے مرید ہیں، ہم جا کے مناظرہ کریں گے. حضرت نے کہا مجھے چیلنج دیا، میں خود جاؤں گا. یعنی انہوں نے اس وجہ سے نہیں، انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمارا شیخ ہے نا، ہم کی جگہ ہم چلے جائیں گے. وہ یہ سمجھے کہ شیخ نے تو مدرسہ پڑھا نہیں ہے، بخاری شریف پڑھی نہیں ہے، ترمذی شریف پڑھی نہیں ہے، تو کیا جواب دے گے قرآن اور حدیث سے. ان کے تو یہ ذہن میں آیا. یعنی انہوں نے دفاع کے طور پہ کہا کہ حضرت ہم چلے جائیں گے، شیخ کی دفاع کے لیے کہ ہم آپ کی دفاع کریں گے. حضرت نے فرمایا کہ مجھے چیلنج دیا، میں جاؤں گا. بھائی وہ دن آیا جب چلے گئے، مناظرہ شروع ہو گیا، یہاں سے سوال کریں، یہاں سے جوابات مل رہا ہے، مناظرہ جیت کے آ گئے. قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تحجب میں پڑ گیا، یار شیخ نے مدرسہ نہیں پڑھا، قرآن سے حدیث سے کیسے جوابات دیے. اور آ کے جب کتابوں میں دیکھا جو جوابات دی وہی قرآن و حدیث میں وہی جوابات ہیں. تو اپنے شیخ سے پوچھا حضرت آپ نے جوابات کیسے دیے، آپ نے تو کتابیں نہیں پڑھی ہیں. فرمایا جب مناظرہ شروع ہوا، ایک طرف اللہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو میرے پاس بھیجا، دوسری طرف امام غزالی کی روح کو میرے پاس بھیجا. جب وہ منقولات پہ سوال کرتا، آئے ہائے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی روح مجھے جواب دیتی، میں آگے جواب دیتا. جب معقولات میں کرتا، امام غزالی کی روح مجھے جواب دیتی، میں آگے جواب دیتا. میری ساتھی یہ ہوتی روحانیت. روحانیت کا مطلب کیا ہے؟ روحانیت کا مطلب روح سے یہ نکلا ہے، یہ لفظ کس سے؟ روح سے. اور روح عربی میں کہتے ہیں باطن کو. کس کو؟ سورۃ قدر میں بھی ہے نا، جس کو جبرائیل سے تعبیر کیا روح عالمین. روح جن کو بھی کہتے ہیں، روح اس روح کو بھی کہتے ہیں جس سے انسان چل رہا ہے. اصل روح کے معنی ہیں جو اس کے معنی آتے ہیں، اس میں روح کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو. کس کو؟ یہ روحانیت ہے. اب ہم جو یہاں پہ ہم اور آپ بیٹھے ہیں، ہمارا تعلق روح کا ہے، جسم کا نہیں ہے. کس کا ہے؟ انسان جب مرتے تو جسم مرتے، روح نہیں مرتی ہے. یہ لوگ مزاروں پہ کیوں جاتے ہیں؟ کہ روح سے فیض ملتا ہے. وہاں بزرگ کی جو قبر مبارک ہوتی ہے، بزرگ کی روح سے فیض ملتا ہے. روح نہیں مرتی نا، جسم مرتا ہے نا. جتنے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، یا تو ایلین میں چلے گئے یا سجین میں چلے گئے. روح مری تو نہیں ہے نا. تو یہ تو روحانیت ہے. فیض تو روح سے ملتا ہے، جسم سے تو نہیں ملتا. اب ہم جو باتیں کر رہے ہیں تو جسم سے تو ہمیں فائدہ نہیں ہے. روحانیت کے طور پہ جو کہتے ہیں نا روح طاقتور ہو جاتی ہے، یہی تو چیز ہوتی ہے. جب ذکر انسان کرتے ہیں، روح کی غذا ہے، اس سے روح طاقتور ہو جاتی ہے. جسم کی محتاج نہیں ہے روح. جب اویسی طور پہ کسی بزرگ سے اللہ فیض دیتا ہے، جو خواب میں ملاقاتیں ہوتی ہیں، جو روحانی طور پر ہوتا ہے، یہ جسمانی طور پہ تو نہیں ہوتا. یہ علوم جو دلوں سے ٹرانسفر ہوتے ہیں تو یہ روحانی طور پر ہوتا ہے، جسمانی طور پہ نہیں ہوتا کہ اپنے دل سے نکالا اور کاٹ پیٹ کے نکال کے یہ لے لے بھائی وہ اپنا حصہ. ایسا تو نہیں ہے. یہ تو روحانیت ہے. اس روحانیت کو سیکھنے کے لیے اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، تاکہ ہماری روح اتنی طاقتور ہو جائے، اتنی طاقتور ہو جائے کہ یہ روح کمال والی بن جائے. یہی روح ہے جس سے انسان کی پرواز شروع ہوتی ہے. یہی روح تو پھر جنتوں میں جاتی ہے، جہنم میں جاتی ہے، سیر کرتی ہے. اسے روح پہ تو سیر ہوتی ہے. حدیث کا مفہوم ہے، جب انسان رات کو سوتا ہے، جب یہ وضو کر کے سوتا ہے، اس کی فضیلت بتا رہا ہوں. کیا کرتے ہیں؟ جب انسان وضو کر کے سوتا ہے تو یہ اس کی روح کیا کرتی ہے؟ جب یہ سو جاتا ہے، اس کی روح اوپر چلی جاتی ہے بیت المعمور پہ، وہاں پہ طواف کرتی ہے. اللہ کی عرش کے نیچے بیت المعمور ہے، وہاں یہ طواف کرتی ہے روح. انسان تو سویا ہوتا ہے لیکن اس کی روح طواف کر رہی ہوتی ہے. انسان کے جسم میں دو روح ہیں مثال کے طور پہ. ایک وہ روح ہے جو گھومتی ہے،
جیسے آپ خواب دیکھ لیتے ہو کہ آپ لڑ رہے ہو، کسی جگہ چلے گئے کسی، تو یہ وہ روح نکل کے وہ دکھا رہا ہوتا اللہ نے۔ ایک وہ روح ہے جو اللہ کا امر ہے، اب اس کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کیا چیز ہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی سوال کیا کہ روح کیا ہے، جب اللہ نے جوابات دیے، فرمایا اللہ سے پوچھ کر بتاؤں گا، تو حکم کیا ملا کہ یہ اللہ کا امر ہے۔ جب اللہ اپنا امر کر دیتے اس کو نکال دیتے، انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس کے بارے میں یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ اس کا نام ہے، بس یہ اللہ کا امر ہے۔ جو دوسری روح کیا ہے، اللہ کا امر ہے۔ اور یہ جو گھومتی ہے، سیر کرتی ہے، طواف کرتی ہے، یہ تو حدیث کا مفہوم ہے نا، رات کو جو نا وضو بنا کے سویا کرو، خود تو سوئے رہیں گے، روح طواف کر رہی ہوگی۔ اور رات کو سونے سے پہلے جو کم سے کم 10 آیاتیں کوئی سی بھی صورت کی پڑھ کے سویا کرے گا، یہ پوری رات جو ہے نا ذکر میں شمار ہوگا، یہ غافلین میں شمار نہیں ہوگا، پوری رات عبادت لکھی جائے گی۔ یہ ہم اپنے معمول بنا لیا کریں، بہت سے فائدے ہوتے ہیں۔ میرے ہی ساتھیوں، مقصد یہ ہے کہ یہ روحانیت ہوتی ہے، اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ بات لمبی ہو گئی ہے، تو ہم جو یہاں پہ خانقاہوں میں ہیں کس لیے ہیں بھائی؟ اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت کو سیکھنے کے لیے، اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں آ جائے۔ جب اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں آ جائے گی تو اللہ کی عظمت بھی آ جائے گی۔ جب اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے گی تو اس کے حکموں پر چلنا آسان ہو جائے گا، اس کی اللہ کے اتباع کرنا آسان ہو جائے گا، اللہ کے احکامات کو ماننا آسان ہو جائے گا۔ اللہ کا جو بھی حکم ہے جس سے وہ راضی ہوتا ہے وہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی، جس سے وہ ناراض ہوتا ہے اس کو چھوڑنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اس لیے ہم ذکر کے حلقے ہوتے ہیں کہ ہمارے دل صاف ہو جائے۔ حدیث کا مفہوم ہے نا کہ ذکر جب انسان کرتا ہے اس کے دل صاف ہو جاتا ہے۔ مفہوم اس طرح سے نا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے، اس کے گناہ کا سیاہی کا دبا لگ کے جسم پہ پورا جسم کالا ہو جاتا ہے۔ جیسے کپڑے دھونے کے لیے صابن ہوتا ہے تو اس طرح اس دل کو صاف کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اس لیے ہم ذکر کی مجالس میں شریک ہوتے ہیں تاکہ ہمارے قلب صاف ہو جائے، ہمارے دل صاف ہو جائے، تاکہ اس میں اللہ کا نور داخل ہو جائے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں، یہی نور اللہ ہمارے دلوں میں اللہ ڈال دے۔ پھر جب ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ ہمیں نظر آئے گا۔ نماز پڑھنے پہ جو تجلیات کا ظہور ہوتا ہے، انوارات کا، یہ نظر آئے گا۔ جب انسان قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کی طرف سے تجلیاں پڑھ رہی ہوتی ہے، جو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اس کو نظر آئے گا۔ پھر عبادت میں اس کو لذت محسوس ہوگی۔ جب آپ قرآن پڑھو گے، آپ کے سامنے اس جو آیات پڑھ رہے ہو، قرآن پڑھو، انوارات کی برسات ہو رہی ہے، آپ پہ نظر آ رہا ہے، آپ کو فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے، تو اللہ سے کتنی محبت اور بڑھے گی۔ دیکھو میں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں، اللہ میری طرف یہ چیزیں بھیج رہا ہے، تو یہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ نے فرمایا، جو حدیث میں اس پہ یہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب ہم نماز پڑھیں گے، جب اللہ کی ذات ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے گی تو اس نماز دل چاہے گا کہ نماز ختم کر دوں۔ جب انسان کسی افسر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو کیسے کھڑا ہوتا ہے؟ ادب احترام سے۔ جب اللہ ہمیں اپنا آپ دکھانا شروع کر دے گا، جب دل میں اللہ کی محبت، اللہ کا نور آ جائے گا، تو پھر اس رب کے سامنے 24 گھنٹے کھڑا بھی آسان ہو جائے گا، کھڑا ہونا بھی آسان ہو جائے گا۔ صحابہ کو یہ حاصل تھا نا، جبھی تو وہ 2 رکعت کے اندر فجر تک وہ صرف 2 رکعت میں کھڑے ہوتے تھے، کیونکہ صحابہ نے 13 سال ذکر کیا تھا، لا الہ الا اللہ، ذکر دل پہ ان کا ذکر ایسے کیا، 13 سال رگڑے لگے، ایمان تازہ ہو گیا۔ صحابہ کو اللہ نے یہ چیز دی ہوئی۔ ہم بھی ذکر کریں گے، اسی جذبے کے ساتھ کریں گے کہ اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں آ جائے۔ ہمارے دل کے اندر جو گناہوں کی سیاہی دبے لگ چکے ہیں، 24 گھنٹے یا جو وقت ہم نے اب تک گزار چکا، جو زندگی، اس میں ہم نے کتنی مرتبہ اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، اور کس کس قسم کے ہم نے اللہ کو ناراض کیے ہوں گے ایسے گناہوں کی وجہ سے کہ اللہ ہم سے ناراض ہوگا۔ بس اسی امید سے اللہ کا ذکر کریں کہ اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے، ہم اللہ کو اپنا محبوب بنا لے، عاشق اور معشوق والا معاملہ بن جائے ہمارا اللہ کی ذاتی علی کے ساتھ، اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں آ جائے، اس کے ذکر کی برکت سے، اس کے نام کی برکت سے ہمارے دل صاف ہو جائیں، اور ہمارے دل میں اللہ اپنی محبت، اپنی معرفت ڈالنا شروع کر دے، تاکہ ہمارا اللہ سے قرب بن جائے۔ دنیا میں ہمیں اللہ کی ذات کے سوا کوئی چیز نظر نہ آئے، اپنے اہل و عیال، جان مال، سب چیزوں سے، پوری دنیا سے زیادہ محبت ہماری اپنے رب کے ساتھ ہو جائے۔ اس لیے ہم ذکر کریں گے، اور ذکر ہم دھیان کے ساتھ کریں گے، محبت میں کریں گے، اور ایک آواز کے ساتھ آواز ملا کر کریں گے، آگے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، محبت کے ساتھ، تاکہ جو ہم ذکر کرنے کا جو ہمارا مقصد ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ اور ذکر میں جو انوارات اللہ نے رکھے ہیں، جو پوشیدہ علوم رکھے ہیں، جو علم رکھے، اللہ میں عطا فرمائے۔ ٹھیک، ہر ساتھی 10 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پر